الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وصحبه المتأدبين بآدابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. صدق الله العظيم. اور فسلایا زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر میں ان کے نفس سے اور سارے دروازے بند کر دیے اور کہا کہ ہاں تو میرے پاس. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی بنا کیونکہ میرے آقا نے میرا ٹھکانہ بہت ہی بہتر بنایا ہے. یقیناً ظالم لوگ کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے ہیں. سنو دوستو ذرا غور سے یہ صدائے اختر بے نوا. نہ ہو ذکر حق نہ ہو فکر حق تو یہ جینا جینا حرام ہے. تیرے دماغ تیرے دل تیری رگرگ میں نبی کے عشق کا سودا نہیں تو کچھ بھی نہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا جو واقعہ ہے ان میں کا آدھا حصہ حسد کے متعلق تھا جو الحمدللہ ہم نے تفصیلاً قرآن اور حدیث کی روشنی میں سنا. اسی حسد ہی کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں جانا پڑا. اور حسد کسے کہتے ہیں آپ اچھی طرح اس کو جان چکے ہیں کہ کسی کی نعمت کو گاڑی ہے, مکان ہے, جائیداد ہے, کھلیان ہے, پیسے ہے, ان کو دیکھ کر کے چلنا. کہا کہ اس کو سب کچھ کیوں مل گیا؟ تو ہمارے پاس جو کچھ ہے اس پر اللہ کا شکر مانے کہ اللہ تیرا بہت بڑا فضل ہے, جس کو کہتے ہیں قناعت. مفتی محمد نور السری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنے پیر صاحب کو خط لکھا. آج حضرت میں صبح سے شام تک حدیث شریف کے سبق پڑھاتا ہوں. گھر والے خود بیمار, بچے بیمار اور بڑی الجھنوں میں رہتا ہوں. تو حضرت نے خط کے بیک سائڈ میں لکھا کہ ہمارا ایمان مقدر پر ہے تو ہمیں مقدر ہونے کی ضرورت نہیں. مقدر یعنی تقدیر الہی میں جو کچھ لکھ دیا ہے وہ ہم کو مل کر کے رہے گا. تو پھر ہمیں تقدیر مقدر چھوٹی کام, ایک بڑے کام اور دوسری چھوٹی کام, مقدر یعنی تقدیر ہونے کی ضرورت نہیں. حضرت مفتی عمر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اسی ایک جملے کی وجہ سے مجھے پوری زندگی سکون مل گیا, اطمینان مل گیا کہ جو بھی حالات ہیں, جو بھی بیماریاں ہیں, جو بھی پریشانیاں ہیں, یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو قصے کا ایک رخ اور ایک حصہ کس کے متعلق تھا؟ حسد کے متعلق. اور اسی قصے کا دوسرا رخ اور دوسرا حصہ نفسانی, شہوانی اور شیطانی خواہشات ہے کہ جس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے کافی سال رہنا پڑا, جیل میں ان کو جانا پڑا اسی نفسانی, شہوانی, شیطانی خواہشات کی وجہ سے. تو جس طریقے سے حسد ایک روحانی بیماری تھی جس کا الحمدللہ تفصیلاً ہم نے پورا بیان سن لیا. ارادہ کریں کہ انشاءاللہ حسد کے اعتبار سے پاک ہو جائیں گے. کسی کے مال کو دیکھ کر کے ہم حسد کریں گے نہیں. اور دوسرا ہم اپنی جو نفسانی, شہوانی, شیطانی خواہشات کی اللہ تعالیٰ نے ہر مرد اور عورت میں رکھی ہے. کہ مرد کی طبیعت یہ کھینچتی ہے عورت کی طرف اور عورت کی طبیعت یہ کھینچتی ہے مرد کی طرف. یہ میلان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل سے رکھ دیا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہم کو طریقہ بتلایا نکاح کی صورت میں, اور اس کی صورتیں بتلائی کہ اس انداز سے تم نکاح کر کے حلال طریقہ اپنا کر کے اپنی نفسانی, شہوانی, شیطان اور نفسانی خواہشات کو
کر سکتے ہو۔ تو میں نے بتایا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے محل میں الحمدللہ پوری آبادات کے ساتھ گشت وغیرہ کر رہا ہے، تفریح کر رہے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کلی اختیار بھی تھا کہ تم جہاں گھومنا چاہو گھوم سکتے ہو، جہاں جانا چاہو تم جا سکتے ہو، تمہارے ساتھ اور خادموں کی طرح معاملہ نہیں کیا جائے گا، اور نوکروں کی طرح تمہارے ساتھ برتاؤ اور سلوک نہیں کیا جائے گا، بلکہ تمہارا تو ایک مقام ہے۔ دیکھیے عزیز مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی شکل صورت اور چال ڈھال کو دیکھ کر کے، پیشانی کو دیکھ کر کے اندازہ لگا لیا تھا، کہا کہ یہ لڑکا بعد میں جا کر کے میری حکومت میں میرا ساتھ دے گا۔ اسی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہماری اس امت کے بڑے مفتی اعظم تھے، مفتی اکرم تھے، انہوں نے ایک بات نقل کی ہے کہ 3 اشخاص، 3 شخصیتیں، 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن لوگوں کو فراست تامہ ملی ہے۔ فراست تامہ کہتے ہیں کہ کسی کے ظاہر کو دیکھ کر کے اس کی خوابیدہ صلاحیتوں کا اندازہ لگا لینا۔ کسی آدمی کو دیکھ کر کے اوپر سے نیچے دیکھ کر کے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کی صلاحیت کو جان جاتے ہیں کہ کس لیول کا آدمی ہے اور اس سے کیا کام رائے نمایاں سب انجام ہو سکتے ہیں، پھر وہ آدمی اسی لائن میں اس پر محنت کرتا ہے، وہ آدمی ترقی کرتا چلا جاتا ہے اور ہر اعتبار سے انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو 3 لوگ، ان میں سے سب سے پہلے لکھا ہے کہ یہ عزیز مصر ہے، کہ عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کے اچھی طرح اس نے جان لیا تھا کہ یہ غلام میرا ایسا ہے کبھی بھی بے وفائی کر سکتا نہیں ہے اور کبھی بھی میرے مال میں خیانت کر سکتا نہیں ہے۔ اور دوسرا حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ جو چلے تھے کوہ طور کی طرف، تو راستے میں دیکھا کہ کچھ بچیاں بکریوں کو پانی پلا رہی ہے، لیکن چرواہے بدماش قسم کے کچھ ایسے ہیں، ان کی پانی کے باوجود ان کو موقع نہیں دے رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب کو بتایا، کہا کہ معصوم بچوں کا خیال رکھو اور ان کو پانی پینے کا موقع دو۔ تو ان بدماشوں نے اس پانی کا جو گھاٹ تھا اس پر بھاری پتھر رکھ دیا، جو 10 آدمیوں کے ہٹانے سے وہ ہٹ نہیں سکتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی لڑکی کے سامنے اپنی طاقت سے ایک ہاتھ کے اشارے سے ہٹا دیا، تو اس شعیب علیہ السلام کی بیٹی کو ان کی طاقت کا اندازہ ہوا، اور وقت سے پہلے والد محترم کے پاس بکریاں لے کر کے چلی گئی۔ تو والد صاحب نے پوچھا کہ عام معمول کے مطابق آپ جلدی آ گئے، کیا بات ہوئی؟ تو کہا کہ حضرت ایک نوجوان ملا تھا، اس نے ہمارا بہت ساتھ دیا، اور وہ نوجوان بڑا طاقتور تھا اور اس کے اخلاق بڑے نمایاں تھے۔ کہا کہ جاؤ اس کو بلا کر کے لے کر کے آؤ۔ تو وہ بچی حضرت شعیب علیہ السلام کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے آئی، تو کہا کہ وہ دونوں چلنا شروع کیا، اور وہ بچی آگے آ گئی تھی، موسیٰ علیہ السلام پیچھے تھے، اور ہوا کے زور سے کپڑے ذرا ظاہر ہو رہے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بچی تو میرے آگے نہ چل بلکہ تو میرے پیچھے چل۔ کہا کیوں؟ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ بدنظری ہو جائے گی۔ دیکھو وقت کے نبی ہے کہ جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں 28 بابوں میں کیا ہے، 28 بابوں میں کیا ہے، کتنا اونچا ان کا مقام ہے، لیکن نفس کے اعتبار سے وہ اپنی ذات پر بھروسہ کرتے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ میں اپنے نفس پر آنکھ پلک جھپکنے کے برابر بھروسہ کرتا۔ اور حضرت موسیٰ حضرت یوسف علیہ السلام آگے آئے گا، وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس پر بھروسہ کرتا، ان النفس لامارۃ بالسوء، اس لیے کہ نفس کا کام ہے ورگلانا، نفس کا کام ہے بہکانا، تو میں اپنے نفس پر بھروسہ کرتا۔ تو عزیزوں ہمارے ساتھ شیطان بھی لگا ہوا ہے اور نفس بھی لگا ہوا ہے۔ اگر تو شیطان اس وقت قید ہے، وہ ہمیں بہکاتا نہیں ہے، لیکن اس کا جو دم چلنا ہے۔ مفتی سعید صاحب نور اللہ مرتضی لکھتے ہیں
کہ یہ نفس اور شیطان کا دل چلتا ہے اور یہ ایک ہی تھیلے کے چپٹے پٹے ہیں، یعنی نفس اور شیطان دونوں مل کر کے ہر مومن کو بہکاتے ہیں، نمازوں سے شریعت سے دور رکھتا ہے اور نامناسب اعتراضات جو مسلمانوں کے دلوں میں اسلام کے متعلق ہوتے ہیں وہ شیطان اور نفس کی وجہ سے ہوا کرتے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ ارادہ کریں گے نفس کی باتوں میں آئیں گے، بلکہ شریعت جو کہتی ہے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں ہم اسی کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ تو کہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم پیچھے چل میں آگے چلتا ہوں، تو آگے اس کو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یا ابت استعجل ان خیر من استعجلت القوی الامین، اے ابا آپ اس کو اجرت پر رکھ دیجیے بکریاں چرانے کے لیے، کیونکہ یہ ایسا مزدور ہے جو امانت دار بھی ہے اور تقوی والا بھی ہے۔ تو شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے ایک نظر سے موسیٰ علیہ السلام کی حیا، موسیٰ علیہ السلام کی طاقت، موسیٰ علیہ السلام کی امانت کا اندازہ لگا دیا تھا۔ تو ایک تو عزیز مصر اور دوسرا بڑو عزیز حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی، اور تیسرا وہ آدمی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھ کر کے یہ کہا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی خلیفہ بن سکتا ہے اور ذمہ اقتدار کسی کے اگر حوالے کی جا سکتی ہے تو وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہ جن کو خلیفہ دوم بنایا گیا، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، لیکن آپ کے بعد نبوت کوئی نبی پیدا آنے والے تو ضرور ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے والا کوئی نبی نہیں، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا ہونے والا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو چکے اور قرب قیامت میں آئیں گے، اور وہ قرب قیامت ہم جو بولتے ہیں وہ قریب ہے، دور نہیں ہے، بے شمار نشانیاں ہمارے سامنے ہے، قیامت کی موقع نہیں ہے، ورنہ قیامت کے متعلق بھی کچھ بات کرتے مضمون بدل جائے گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس امت میں 3 لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے لوگوں کی صلاحیت کو دیکھ کر کے اندازہ جن کو فراست طاقہ ملی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام محل میں رہ رہے تھے اور حج اعتماد سے ان کو پرسکون اور اطمینان والی زندگی مل چکی تھی، لیکن ہوا یہ کہ عزیز مصر جو تھا وہ نامرد تھا، یعنی جسمانی طاقت اس کے پاس نہیں تھی کہ جس سے اپنی بیوی کو تسلی اور اطمینان ہوتا۔ تو کہاں جو زلیخا تھی اس کی جو گھروالی تھی وہ بے چین رہا کرتی تھی، بے اطمینانی والی اس کی زندگی تھی، کہا کہ مرد سے جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ چیز اس کو حاصل نہیں تھی، جس کی وجہ سے پریشان رہتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا چہرہ مولا دیکھا تو وہ فریفتہ ہو گئی، اور ان کی شکل و صورت کو دیکھی تو وہ گویا کہ اپنا دل قد شغف حبا، جس کو قرآن میں کہا کہ وہ ان کی محبت میں فریفتہ ہو گئی اور غالی ہو گئی اور اس کا شکار ہو گئی۔ تو حضرت اسی وجہ سے قرآن کریم میں دیکھیے کہ عورتوں کی چالوں کو بتایا ہے کہ بڑی خطرناک چال ہے، ایک شیطان کی بھی چال ہے، شیطان کا بھی جال ہے، اور دوسرا عورت کا بھی جال ہے، عورت کی بھی چال ہے، لیکن شیطان کی چال کو کمزور بتلایا ہے اور عورتوں کی چال کو خطرناک بتلایا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ شیطان کی چال ضعیف ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ جب بھی شیطان تمہیں بہکائے تو کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور دوسری آیت میں کہ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، یہ تو دوسری آیت، دوسرا معمول، پہلا معمول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور دوسرا معمول رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ ترجمہ بھی کتنا خوبصورت ہے، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں شیاطین کے وسوسوں سے، شیاطین کے ورغلانے سے ان سے میں پناہ مانگتا ہوں، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ ہمارے پاس آ جائے۔ اور دوسرا معمول بتایا ہے کہ قرآن کریم کی آخری 2 سورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، وہ کہ 4 کل پڑھ کر کے اپنے بدن پر دم کر لے گا تو نفسانی اور شیطانی خیالات اور شیطان ہم کو بہکائے گا نہیں، شیطان کے پنجے میں ہم انشاءاللہ پھنسیں گے۔ یہ سارے معمولات ہیں،
ان کو ہم کریں گے انشاءاللہ ہماری زندگی پرسکون اور اطمینان ہوگی. تو شیطان کی چال کو جب بیان کرنے کا موقع آیا تو اللہ فرماتے ہیں انک الشیطان کان ضعیفا. اور جب عورت کی چال اور عورت کی جان کو بچانے موقع آیا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں انک لکن عظیم کہ تم عورتوں کی چالیں بڑی بھیانک ہے. جیسے میں نے کل کہا تھا کہ بڑھیا شیطان کی بڑھیا، بڑھیا شیطان کی بڑھیا، سب بڑھیا نہیں ہے بلکہ بعضوں کو بڑھیا کہ جو قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے دور ہوتی ہے، جو ان چیزوں کو جانتی نہیں ہے. اگر جانے گی تو انشاءاللہ ان کی زبان سے جو اچھی باتیں نکلے گی. اور ان عورتوں نے جو بڑے بڑے کام آیا نمایاں سب انجام دیے. کہا کہ مسجد نبوی میں جب ممبر ہٹایا گیا ایک درخت تھا وہ روتا تھا تو ایک عورت تھی جو صحابیہ اس نے اس ممبر کا وجود دیا اور اس عورت کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی رائے پسند آئی اور مسجد نبوی آقا علیہ السلام کی جو ممبر بنا اسی ایک عورت کی وجہ سے. اور ولی جتنے لوگ پیدا ہوئے، انبیاء جتنے پیدا ہوئے اسی ماں کی گود سے پیدا ہوئے ہیں. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اگر عورتوں کی ہم بہترین تربیت کریں گے، ان کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں گے، ان کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، نرم طبیعت کی ہوتی ہے، وہ ان باتوں کو جلدی ایکسپٹ کرتی ہے، قبول کرتی ہے اور پھر عملی زندگی بناتی ہے. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان میں میری بیٹیاں سارے کام کاج کے باوجود بھی ایک دن میں 15 پارے پڑھ لیتے تھے. آج ہم مردوں کے پاس وہ طاقت نہیں ہے کہ دن میں 15 پارے پڑھ سکے، 1-2 پارے پڑھ کر ہم تھک جاتے ہیں. لیکن وہ لڑکیاں دن میں سارے کام کاج کے ساتھ، حالانکہ ان کے بچے بھی ہوتے، بچوں کو نہلانا، بچوں کے کپڑے دھونا، بچوں کو اسکول مدرسے میں بھیجنا، اس کے ساتھ بھی وہ 15 پارے ایک دن میں پڑھ لیا کرتی تھی. تو کہا کہ وہ بچوں کی بہترین تربیت کریں گے. تو عورتوں کی چال میں فرمایا کہ ان نقل کروں کافی، تم عورتوں کی چالیں بڑی خطرناک ہے، اس کا تذکرہ آگے آئے گا. حضرت یوسف علیہ السلام کو بہکانے لگی، ورگلانے لگی اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی. اور یہ عزیز مصر جب صبح کو کام کاج کے لیے جاتا، اپنی آفس پر جاتا اور سرکاری جو کام کاج میں اس میں مشغول رہتا تو موقع کو غنیمت سمجھ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام سے اس نے کہا کہ جب فلاں کمرے میں تمہارا کام ہے تم وہاں جاؤ، میں جاتا ہوں. اب یوسف علیہ السلام ایک غلام تھے، ایک نوکر تھے، تو اس کا حکم ماننا ضروری تھا. تو آمنا اور صدقنا کہہ کر کے یوسف علیہ السلام چلے گئے 7ویں نمبر کے کمرے میں. اب ان کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. وہ تو سمجھے کہ رانی صاحبہ کوئی کام بتا رہی ہوگی. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو پہلا مسلا کر کے کمرے میں لے گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام آگے ہیں اور زلیخا پیچھے ہے. اور یہ زلیخا ہر کمرے کا دروازہ بھی بند کرتی ہوئی آگے جاتی ہے، ہر کمرے کو لاک اپ کرتی ہوئی آگے جاتی ہے. سارے دروازے اعتبار کی طرح بند کرتے 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 آخری کمرے میں پہنچتی ہے. پھر اب ظاہر بات ہے کہ ایک ہتھیار یہ بھی ہے کہ جیسے ہم انسانوں کا ایک جہان ہے تو جناتوں کا بھی ایک جہان ہے، فرشتوں کا بھی ایک جہان ہے. تو ہم انسانوں میں ایک عادت ہے کہ ہم انسان جب پیٹ بھرتے ہیں تو منہ کے ذریعے سے بھی بھرتے ہیں اور کانوں کے راستے سے بھی بھرتے ہیں. کہ کانوں کے راستے سے کیسے کہ کوئی ہماری جب تعریف کرتے ہوئے تو ہم بھولے نہیں سماتے اور تعریف کے متمنی رہتے ہیں، تعریف کے بھوکے رہتے ہیں، ہے نا. تو تعریف کے کبھی کے متمنی رہے، ہاں ہم یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. خیر دنیا میں کوئی تعریف ہوتی ہے، تعریف کرنے والا آج تعریف کرے گا، کل ہم کو لاکھ مار کر کے بھی نکال سکتا ہے. تو انسانوں کی تعریف کا کوئی اعتبار نہیں، کوئی بھروسہ نہیں جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تعریف نہ کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کا فیصلہ نہ کرتے ہوئے. تو کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہی ہمارے لیے اور ایک ذریعے نجات ہے. تو اب وہ کمرے میں بیٹھ گئے دونوں. حضرت یوسف علیہ السلام ذرا دور تھے تو اس نے تعریف کے پل باندھنے شروع کی اور تعریفی کلمات کہنے شروع کیے کہ آپ تو ایسے ہیں، ڈبل پیسے ہے، چونا ہے، چونی ہے، کہ تمہارا تو اونچا مقام ہے، کہ عزیز مصر کے اوپر کچھ بولتا نہیں ہے اور تمہارا تو بڑا عمل ہے. اس قسم کی تعریف کرنے لگی اور کہنے لگی کہ یوسف تمہارے بال بڑے سنے ہوئے ہیں، بڑے کالے ہیں
اور بڑے نرم ہیں، واہ تمہارے بابو کا کیا کہنا، یوں کہہ کر کے جب اس نے تعریف کی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ زلیخا یاد رکھ، دنیا کے اندر جیتے جی آدمی کے بدن سے سب سے پہلی چیز جو جدا ہوتی وہ بال ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آدمی جو بوڑھا ہوتا جاتا ہے اس کے سر کے بدن کے بعد نکلتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب قبر میں مٹی کے نیچے دفن ہوگا تو قبر کی جو گرمی ہوگی، قبر کی جو تپش ہوگی، تو اس گرمی کی وجہ سے اس کے پہلے بال جدا ہوں گے اور اس کی کھوپڑی سے بال جدا ہو جائیں گے، پورے بدن کے جتنے بال ہیں وہ سب جدا ہو جائیں گے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے سامنے آخرت کے تذکرے کرنے شروع کر دیے۔ تو دیکھیے ہم بھی لوگوں کے سامنے آخرت کے تذکرے کریں گے تو روحانی بیماری سے سب کو نجات ملے گی۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ زلیخا قبر کو یاد رکھ، قبر کو یاد رکھ کہ قبر کے اندر یہ سارے مناظر ہونے والے ہیں۔ پھر کہنے لگی، کہا کہ یوسف تمہاری آنکھیں بڑی خوبصورت ہے، بڑی بڑی آنکھیں ہیں اور بڑی خوبصورت نمایاں تمہاری آنکھیں ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ زلیخا قبر کے اندر جہاں جو آنکھیں وہاں پہ کھڈے پڑ جائیں گے، آنکھیں پھول جائیں گی اور پھول کر کے وہاں سے پانی نکلے گا، ٹیپ نکلے گا، پہلے بال جدا ہوتے ہیں پوٹی سے، پھر آنکھوں سے پانی نکلے گا۔ پھر کہنے لگی، کہا کہ یوسف یہ تمہارا جو بدن ہے وہ بڑا خوبصورت ہے اور اس میں جو چہرہ ہے وہ تو انتہائی خوبصورت ہے۔ تو کہا کہ زلیخا قبر کے اندر یہ منہ کی شکل بگڑ جائے گی اور منہ کا نام و نشان مل جائے گا، جس کو شاعر کہتا ہے، نکلا میں شام و شہر کو دل میں کچھ ارمان تھے، ایک طرف ٹوٹے قبرستان تھے، دوسری طرف سبز باغان تھے اور پاؤں تلے ہڈی پڑی جس کے لیے بیان تھے، اے چلنے والے سنبھل کر چل، کبھی ہم بھی ٹوٹے سنتا تھے۔ یعنی ایک ہاتھ کی ہڈی انسان کی پڑی ہوئی تھی، وہ ہڈی شاید کہہ رہا ہے کہ ہڈی کی بیان یہ کہہ رہی ہے، ہڈی یہ کہنے کے لیے ہمارا ایک مقام تھا اور ہمارے بغیر فیکٹری نہیں چل سکتی تھی، ہمارے بغیر گھر کا نظام نہیں چل سکتا تھا، لیکن ہم کس حال میں پڑے ہیں۔ تو ساری باتیں حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کے سامنے کہی تو زلیخا کا پہلا بار غلط گیا اور بہت باؤنسر گیا، اس پر ان پر کچھ اثر ہوا نہیں۔ تو وہ تعجب کرنے لگی، آخر یہ کیا بات ہے، کیوں یہ حضرت یوسف متاثر نہیں ہوتے ہیں؟ اور پھر کہنے لگی کہ تو آ ہی جا، وقالت حیث لک، تو آ ہی جا۔ تو کہتا ہے اسی وجہ سے روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی عورت تم کو گناہ کے کام کے لیے بلائے اور تم کہو میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، اتقوا اللہ، میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، تو پھر کہے کہ بھائی اگر یوں اس نے کہہ دیا اور وہ گناہ سے دور رہا، کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں اللہ تعالیٰ اپنے پاس اس کو دکھائے گے، عرش کے سائے تلے اس کو جگہ ملے گی۔ اس لیے عزیزوں کوئی بھی عورت ہم کو متوجہ کرے، موبائل کے واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے ہمیں متنبع کرے، بس ہم کہے کہ ہم تو اللہ کا خوف رکھتے ہیں، اللہ کا ڈر رکھتے ہیں۔ حضرت خواجہ مشکی رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک زمانے میں مدرسے کے طالب علم تھے اور پڑھنے کے لیے کتابیں لے کر کے جا رہے تھے۔ ایک عورت نے ان کو اپنے گھر میں بلایا، کہا کہ بھائی مجھے ذرا کم ضرور کر دو، میں بیمار ہوں، مجھے کچھ پڑھ کر کے دو، مجھے کچھ بیماری لگی ہوئی ہے۔ وہ بیچارہ طالب علم بھولا بالا تھا، گھر چلا گیا، اس نے بھی زلیخا کی طرح اولن دروازہ بند کیا اور کہا کہ دیکھو وہ تو دور کی بات، اولن تو میں آپ سے وہ چاہتی ہوں جو ایک عورت مرکز سے چاہتی ہے۔ وہ طالب علم سمجھ گیا کہ یہاں تو خطرہ ہے، تو کہا کہ ارے یار مجھے ذرا ایک کام ہے، کیونکہ استنجا لگی ہے، تو میں بولے ذرا استنجا سے پاخانہ سے خالی ہو گئے، سنداس ہے، جلدی فٹافٹ جا کر کے آؤ۔ تو وہ طالب علم سنداس میں جا کر کے استنجا خانے میں جا کر کے جو پاخانہ تھا وہ پورے بدن پر لگا دیا اور لگا کر کے جب اس عورت کے پاس گیا تو وہ عورت نے کہا یہ تو پاگل ہے، یہ تو بیوقوف ہے، نکل جا سے، تو جان بچی لاکھوں پایا۔ جب وہ مدرسے میں استاد محترم کے پاس گیا تو اخیر میں جا کر کے بیٹھا تو اس کے بدن سے ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ پوری درجہ معطل ہو چکی تھی۔ استاد محترم نے حدیث کا سبق روک کر کے کہا ارے بھائی کس نے کو اس چالو سبق میں اسی طرح لگایا ہے؟ تو سب نے کہا کہ ہمارے پاس تو کوئی عزت نہیں ہے، ہم نے عزت نہیں لگایا ہے۔ تو پھر وہ سارے طالب علم اسی کی طرف سے دور سے آیا تھا، وہی سے جب خوشبو آ رہی تھی کہا کہ لگتا ہے اس طالب علم نے لگائی ہے خوشبو، تو اس کو بلایا
جیسے استاد محترم کے پاس وہ طالب میں بیٹھا تو اس کی خوشبو کو ٹھکانے نہ رہے، خود استاد نے اس کی خوشبو کو محسوس کیا، کہا کہ تم نے کون سی خوشبو لگائی ہے؟ کہا کہ حضرت استاد محترم میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی، میں نے کوئی عطر لگایا، تو تمہارے بدن سے خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو اپنا پورا واقعہ بیان کیا، حضرت ایسا میرا معاملہ بنا۔ تو استاد محترم نے کہا کہ روحانی خوشبو ہے، کہتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے موت تک اس کی خوشبو کبھی ختم ہوئی اور اس نے لگائی نہیں، تو کہا کہ یہ خوشبو کس چیز کی ہے؟ گناہ سے بچنے کی ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں جو کوئی گناہ کرے گا اس کی سزا ضرور ملے گی۔ کنز الایمان کی روایت ہے جس میں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من زنا بامرأۃ زنی بأهلہ، جو کوئی بدنظری کرے گا اس کے گھر والوں میں سے کسی کے ساتھ بدنظری ضرور کی جائے گی، جو زنا کا کام کرے گا اس کے گھر والوں میں سے کسی کے ساتھ ضرور یہ زنا کا عمل کیا جائے گا، جس کو حضرت مفتی احمد صاحب خان پوری دعوت برکاتہ نے کہا کہ بدنظری ایک قصاص ہے، قصاص کہا کہ اگر کریں گے تو ہمارے گھر والوں میں سے کسی کے ساتھ، اس لیے تم چاہتے تو ہماری بیٹیاں پاک دامن رہے، ہماری بہویں پاک دامن رہے، ہماری مائیں ہمارے رشتے دار کون سے پاک دامن رہے، سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو پاک دامن رکھنا ہوگا اور پاک دامنی کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا۔ تبھی تو اگر حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ ایک نبی دلہن ہے اور اس کے 2,000 کے جوڑے ہیں، بدنظری کی مثال دے رہا ہے، کہا کہ 2,000 کے جوڑے اور بڑی بیٹی میں اس کو بکس میں پیک کیے ہوئے ہیں، اور اگر وہ 25,000 کے 20,000 کے جوڑوں میں اگر ایک چنگاری سے رکھ دو تو کہا کہ وہ چنگاری سارے 2,000 3,000 5,000 10,000 کے جوڑے میں کیا کر دے گی بھائی؟ خاکستر کر دے گی۔ بالکل اسی طرح کہ رمضان میں الحمدللہ صبح سے شام تک ہم کا عمل کرتے ہیں، مسجد میں آ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں اور باہر جاتے ہی فوراً ہماری بدنظری ہو جاتی ہے۔ اس نے ظاہر پر اگر تو جائے گا، اس نے ظاہر پر اگر تو جائے گا، یہ منقش ساتھ ہے، دس جائے گا کہ جس سے ایمان بھی سب ہو جاتا ہے۔ ایک واقعہ کہہ کر کے اپنی بات کو مکمل کرو۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے پیر و مرشد ہے حضرت عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے قدم سے شہر میں لاکھوں خانقاہیں چلتی تھی اور ہزاروں لوگ الا اللہ کی ضربیں لگاتے تھے، لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاتے تھے۔ جگہ 24 گھنٹے قرآن کریم کے پردے کی سینے سجانے کی وہاں سے آوازیں آتی تھی۔ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ اپنے مریدین کے ساتھ جا رہے تھے، ایک عیسائی لڑکی پر حضرت کی نظر پڑ گئی تو حضرت نے اس کو اپنا دل دے دیا بدنظری کے دور اندر اسلام من سیام ابلیس مسموم، جس کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدنظری ابلیس کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے، زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ تو کہا کہ حضرت اس کے والد محترم کے پاس گئے، کہا کہ مجھے تمہاری بچی سے شادی کرنی ہے، تو ایسے ویسے شادی نہیں ہوگی، پہلے 1 سال ہمارے جو سور ان کو چلاؤ۔ تو باقاعدہ 1 سال اونٹوں ان کے سوروں کو چلایا، عیسائی کے سوروں کو چلا 1 سال تک چلایا۔ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں حضرت کی اپنے پیر و مرشد کی محبت جاگزی تھی، ہر وقت دعائیں کیا کرتے تھے۔ حضرت کے ساتھ کیا معاملہ بنا تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ حضرت پہنچے، کہا کہ حضرت ہم اللہ تعالیٰ سے خود دعائیں کرتے ہیں کہ آپ سے جو کچھ معاملہ بنا ہے وہ رفع دفع کر دے رہے۔ تو کہا کہ آپ حافظ قرآن تھے، کیا آپ کو قرآن کریم کی کوئی آیت یاد ہے؟ تو کہا کہ میں تو پورا قرآن بھول چکا ہوں، ہاں ایک آیت یاد ہے۔ کہ کون سی آیت؟ من یهد اللہ فما له من مضل، جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے اس کو کوئی ہدایت دے سکتا نہیں ہے۔ اچھا آپ تو حدیث کے بڑے حافظ تھے، آپ کو تو بے شمار حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہے، آخر آپ کو یہ حدیث یاد ہے؟ کہا ایک حدیث کا ٹکڑا یاد ہے۔ کہا کہ کون سا؟ کہ من بدل دینہ فاقتلوہ، کہ جو اپنے دین کو بدل دے اس کو ختم کر دو۔ یوں کیا کر کے دونوں پیر و مرشد رونے لگے اور مرید اور پیر رونے لگے، روتے روتے بے حال ہو گئے۔ اور حضرت کی علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ روتے ہوئے واپس آئے اور نہر کے کنارے پہنچے تھے کہ دیکھا کہ
حضرت تشریف لا رہے ہیں اور پوچھا کہ کیا بنا؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تیری برکت سے اور تیری دعا پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے دوبارہ ہدایت دی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ان چیزوں سے بچا لیا۔ تو مجھے وہ بدنظری بہت خراب چیز ہے، ہم سے موبائل کے استعمال کو خوب کنٹرول اور احتیاط سے استعمال کرے۔ یوٹیوب استعمال کرنا ہے، کوئی نہ نہیں کہتا، فیس بک استعمال کرنا ہے کیونکہ اچھی چیزیں بھی آتی ہیں، بیان کے تھے، لیکن آج کل یلغار ہے جس کی ان ظالموں کی، وہ ظالم ہم لوگوں کے ایمان کو سلب کرنا چاہتے ہیں تو بیانوں کی لائن میں کوئی ایسی تصویر رکھ دیتے ہیں اور ایسی ویڈیو آ جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری روحانیت کا کما ہو جاتا ہے، روحانیت برباد ہو جاتی ہے۔ تو ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم بدنظری سے دور رہیں گے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یار تو جس کام کی طرف مجھے بلاتی ہے یہ کام اچھا نہیں ہے، یہ تو گناہ کا کام ہے، اس سے اللہ کی ناراض ہو جاتے ہیں، اور میرا جو مالک ہے رب کا، میرا جو مالک سے مراد اللہ تعالیٰ نے، بلکہ اس کو حضرت عزیز مصر مراد ہے، اور عزیز مصر نے میرا پورا خیال کیا ہے۔ جس نے میرا پورا خیال کیا ہو، جس نے میری تربیت کی ہو، جس نے مجھے کھانا دیا ہو، جس نے مجھے پانی دیا ہو، میں اس کے ساتھ بے وفائی کروں، اس کی چیز میں خیانت کروں، یہ میری غیرت کے خلاف ہے۔ آگے زلیخا یہ کام نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو کبھی بھی کامیاب نہیں کر سکتے، میں ظالم بن جاؤں گا، لہٰذا یہ کام مجھ سے ہونے والا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ہم کبھی بھی کسی کے ساتھ بے وفائی کا معاملہ نہ کرے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس امت کی کھیتی کو پہلے اپنوں نے کاٹا ہے، پھر کٹائی کھیتی کو غیروں نے اجاڑا ہے۔ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بڑے سے بڑا ظالم آ جائے، ظالموں کی فوج آ جائے، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، لیکن میرے صفوں میں جو غدار ہے ان کا مجھے ڈر ہے۔ بزرگوں اسلام کو جتنا نقصان اپنوں سے پہنچا ہے غیروں سے نہیں پہنچا۔ ارادہ کرو کہ انشاءاللہ ہم کبھی بھی کسی حال میں کسی کے ساتھ بھی بے وفائی نہیں کریں گے، نہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کریں گے، نہ اپنے بزرگوں کے ساتھ کریں گے، اور نہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ کریں گے، ہر ایک کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آئیں گے۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صل من قطع اعط من حرم فاعف عن من ظلم واحسن الى من اساء اليك، جو تجھے قطع تعلق توڑے اس کو تو جوڑ، صل من قطع جو تجھے نہیں دیتا اس کو تو دے، اور تیرے ساتھ جو بدسلوکی کرتا ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کر، جو تجھ پر ظلم کرتا ہے تو اس کو معاف کر، اللہ تعالیٰ بھی تجھے معاف کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق ہمارے اندر آنے چاہیے، جس کو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اخلاق میں جتنا زیادہ آدمی آگے ہوگا کل قیامت کے دن وہ میرے نزدیک ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چند باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ ہم سب کو رحم فرما دیجیے، اے اللہ کرم کا عافیت کا صحبت کا درگزر کا معاملہ فرما دیجیے، اے اللہ روحانی تمام بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، جسمانی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، اچانک کی موتوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، ہارٹ اٹیک کی موتوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، ایکسیڈنٹ کی موتوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، درد کر مرنے سے ہماری حفاظت فرمائیے، جل کر مرنے سے ہماری حفاظت فرمائیے، کرنٹ کی موتوں سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کو تیرا محبوب بندہ بنا دیجیے، تیرا پیارا بندہ بنا دیجیے، ہمارے بزرگوں کے عمر میں اللہ برکت دے دیجیے، ہمارے حضرت کے ساتھ محافظ کے ساتھ تعلق قائم دائم رکھیے۔ اے اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر بنا، آخرت بھی بہتر بنا۔ اے اللہ ہمیں جو مقبول ہو ان کی طرف سے اپنے خدا نظر سے پورا فرما۔ اے اللہ جو بے در ہے انہیں بہترین در نصیب فرما، جو بے اولاد ہے انہیں اولاد مدینہ نصیب فرما، جن کے اولاد نافرمان ہے اے اللہ ان کو نیک بنا، آنکھوں کی جنت بنا، ان کا سلوک بنا، مستقبل کا سہارا بنا۔ اے اللہ مسلمان جہاں کہیں پریشان ہو ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ ہماری مدد فرما۔ اے اللہ ان مددگار ترازو میں ہمیں خوب اللہ کی عبادت کی توفیق عطا فرما، تجھے راضی تیرے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے دعا کو پیارے نبی کے سب کی منظور فرما۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام